اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قواعد کے سبق میں ہم تنوین کے بارے میں پڑھیں گے. تنوین کیا ہے؟ دو حرکت یعنی دو زبر جس کو تنوین الفتحہ کہا جاتا ہے. اسی طرح دو پیش جن کو عربک میں تنوین الضمہ کہا جاتا ہے اور دو زیر جن کو عربک میں تنوین الکسرہ کہا جاتا ہے. ایک حرکت کی آواز ہم اچھے سے پڑھ چکے ہیں. مثال کے طور پر با زبر با، اسی طرح بی اور بو. لیکن دو حرکت آنے سے آواز کی ادائیگی کس طرح کی جائے گی؟ غور کیجیے گا. ایک زبر ہمیں آواز کو کس طرح موو کرنے کا کہتا ہے؟ اوپر کی طرف با، اور دو زبر کا مطلب ہے یعنی دوسرے زبر کا مطلب ہے کہ یہ نون ساکن کی علامت ہے. جس حرف کے اوپر بھی تنوین ہوگی اس کی آواز اسی کے مخرج سے شروع ہو کر آخر میں نون پر ختم ہوگی. جیسے بن، تن، قن، فن. کسی بھی حرف کے اوپر تنوین آنے کی صورت میں آغاز اسی کے مخرج سے اور اختتام نون ساکن کی آواز پر. مطلب اس حرف کو ہم نون کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. تنوین الفتحہ کی ادائیگی دیکھتے ہیں. با دو زبر بن اور با نون زبر بن. اسی طرح تنوین الضمہ با نون پیش بن اور با دو پیش بن. اسی طرح تنوین الکسرہ کی ادائیگی با نون زیر بن اور با دو زیر بن. یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ تنوین غنہ کر کر پڑھی جاتی ہے. غنہ کیا ہے؟ ناک میں آواز لے جانا یعنی ناک کا بانسا، خیشوم ہم اچھے سے پڑھ چکے ہیں. جب خیشوم میں آواز جائے تو وہ غنہ کرنا کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو تنوین کی ادائیگی میں غنہ لازمی کیا جاتا ہے. بن، آپ نے دیکھا
تنوین ادا کرتے ہوئے واضح طور پر آواز ناک میں گئی ہے اور ہم نے اس کو محسوس بھی کیا۔ اب ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ ہم غنہ ٹھیک کر رہے ہیں یا ہمارے غنے میں کوئی غلطی ہے، تو دھیان رکھتے ہوئے ادائیگی کیجیے گا۔ بن، بن، بن۔ جس وقت آواز خیشوم میں جاتی ہے تو ہماری نوک اللسان نطعی یعنی کھردرا مسوڑا، جو دانتوں کا کھردرا مسوڑا ہے نا، ادھر آٹومیٹیکلی خود بخود لگ جاتی ہے۔ جب آواز خیشوم میں گئی، خواہ وہ کوئی بھی حرف ہو، اس کا کوئی بھی مخرج ہو، لیکن غنہ کرتے ہوئے آپ کی نوک اللسان نطعی سے خود بخود مل جائے گی۔ اس وقت آپ کا کنٹرول آپ کی زبان پر نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کا پورا دھیان تو غنہ کرنے پر ہے نا۔ اگر آپ غنے کی طرف دھیان رکھتے ہوئے غور کریں گے تو آپ کی جو زبان ہے، ہر حرف کی ادائیگی پر آپ خود دھیان رکھتے ہوئے چیک کیجئے کہ آپ کی زبان نطعی پر ٹچ ہو رہی ہے۔ اگر اس طرح ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے غنہ بالکل ٹھیک ادا کیا۔ اور اگر آپ اپنی زبان کو جوف دہن یعنی منہ کے خالی حصے میں رکھتے ہیں یا اپنی مرضی سے حرف کے مخرج تک لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ناممکن ہے، لیکن اگر آپ پھر بھی ایسا کر رہے ہیں تو آپ غنہ ٹھیک ادا نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے؟ تو غنہ کرنے کی صحیح صورت یہی ہے کہ غنے کے دوران آپ کی زبان کی نوک نطعی سے، کھردری جگہ سے، مسوڑے کی کھردری جگہ سے خود بخود ٹچ ہو جائے گی۔ اب ہمیں یہ دیکھ لیا ہے ہم نے کہ تنوین غنہ کر کر ہی پڑھنی ہے، لیکن ایک کنڈیشن ایسی بھی ہے جب ہمیں تنوین میں غنہ نہیں کرنا، اور وہ کنڈیشن کیا ہے؟ تنوین کے بعد جب حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو غنہ نہیں کیا جاتا۔ حروف حلقی یعنی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، تو یہ جو ہمارے 6 حروف ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی حرف آ جائے، ٹھیک ہے، اگلے لفظ میں جب ہم قرأت کریں گے، ہم قرآن مجید پڑھیں گے، ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے، تنوین کے بعد حروف حلقی آنے کی صورت میں غنہ نہیں کیا جائے گا، اور غنہ نہیں کرنے کو عربک میں اظہار کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اظہار، غنہ نہیں کرنا۔ تو دوبارہ دہرا رہی ہوں کہ تنوین جو ہے غنہ کر کے پڑھی جاتی ہے، اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی آ جائیں تو یہاں غنہ نہیں، اظہار کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، غنہ نہیں کیا جاتا، اظہار کر کے پوری ادائیگی کرتے ہوئے، واضح کرتے ہوئے آگے ہم پڑھ کر چلے جاتے ہیں، جس کی ایک مثال نار حامیہ۔ یہاں را کے اوپر جو ہے تنوین الضمہ آئی، تو ہم نے آگے دیکھا تو حروف حلقی آ گئے، ہم نے فوراً اپنے غنے پر کنٹرول کیا، ہم نے غنہ نہیں کیا اور حروف حلقی کی ادائیگی کرتے ہوئے آیت کو مکمل کیا۔ قرأت میں خوبصورتی لانے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ اپنے غنے کو خوبصورت کیجئے اور صحیح وقت پر صحیح مقدار میں غنہ کریں۔ غنے کی مقدار
ایک الف کے برابر ہے۔ جب بھی آیت کے بیچ میں تنوین آئے تو آپ نے غنّے کی مقدار، غنّہ یعنی جب آپ ناک میں آواز لے کے جا رہے ہیں اس کی ٹائم ڈیوریشن ایک الف کے برابر ہے، یعنی جتنی دیر میں ایک الف کہا جائے گا اتنی ہی دیر آپ نے اپنی آواز کو ناک میں لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح آپ کا غنّہ واضح بھی ہو جائے گا اور بہت زیادہ طویل بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ طویل کرنے کی صورت میں آپ کے لہجے میں لہر آ جائے گی جو بالکل سختی سے منع ہے۔ آپ کو قرآن پڑھنے کے دوران اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کے لہجے میں لہر بالکل نہیں آنی چاہیے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔